تلاوت کی تھی، ان آیت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے سوا اوروں کی عبادت کرنے والوں کی مذمت کی اور حقیقی دلائل سے اس بات کو ثابت فرما دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، فرمایا یہ اللہ کو چھوڑ کے یہ جن کی عبادت کرتے ہیں، نہ یہ ان کو نفع دیتے ہیں، نہ ان کو یہ نقصان دیتے ہیں، اور نہ ان کو نفع دیتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا فاسد عقیدہ ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ کہتے ہیں یہ جو بت ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک، کیونکہ ہم رب تک نہیں پہنچ سکتے تو اس لیے ہم نے اس لکڑ کی مورتی کو وسیلہ بنایا ہوا ہے کہ یہ ہماری سفارش کرے۔ اب سفارش کا اور شفاعت کا مختصر سا ایک بیان میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندوں کی سفارش کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی سفارشی نہیں ہے، اور یہ جو بتوں والی آیت ہے یہی آیت ہے، اس طرح کے بار بار مضمون آئیں گے مختلف جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ۔ انہی آیتوں کو لے کر جو منکرین شفاعت ہے کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو تم سفارش کرتے ہو یہ شرک ہے، یہ جو کہتے ہو کہ نبی سفارش کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، یا تمہارا پیر سفارش کرے گا، یہ شرک ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کھلی گمراہی ہے جو اس طرح کی بات کرے۔ کیوں؟ سفارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ثابت ہے۔ آپ جب بھی بندوں سے، یاد رکھیے بندوں سے سفارش کا انکار پڑھو گے قرآن میں تو ساتھ اس کے بِإِذْنِ اللہ یا بِإِذْنِ کا لفظ لازمی ہوگا۔ اس کی ایک موٹی موٹی مثال ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، توجہ ہے سی؟ سرکار نے فرمایا جس نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے۔ اور اس میں ایک جملہ ہے، اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ نے فرمایا کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے، لیکن پچھلی بات کر دیتے ہیں اگلی بات نہیں کرتے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع، بھائی جان، عندہ الا باذنہ، جب بھی قرآن میں پڑھو گے کہیں باذن اللہ کا لفظ یا باذن کا لفظ ہوگا، یہ باذن استثناء دیتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، لیکن جب اللہ کی اجازت ہوگی۔ اس سے پتہ چلا جب اذن کا حکم دے دیا جائے گا تو پھر اللہ جس سے چاہے گا سفارش کروائے گا۔ اور احادیث مبارکہ میں تو کثرت کی حدیث ہیں کہ سرکار فرمایا میں جب سفارش کا حق شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے جب گناہ گاروں کی سفارش اور ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا تو فرمایا وہ میں محمد کی ذات ہوں۔ اور پھر جب سفارش کا حق کھل جائے گا پھر تو مرشد بھی سفارش کر رہا ہے، پھر تو بابے بھی سفارش کر رہے ہو۔ کوئی کہہ رہا ہوگا یار میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، حدیث پاک میں پانی پلایا تھا، آج جنت میں اکیلے نہیں جاؤ مجھے بھی ساتھ لے کے، اور پانی پلانے والا بھی جنت میں جا رہا ہوگا۔ کوئی کہے گا وضو کرایا تھا، وہ اس کو لے کے، یعنی الغرض ہر کوئی لے کے جا۔ یہاں جو سفارش کا انکار ہے وہ کافر کفار کا عقیدہ ہے کہ جناب کافر کہتے تھے یہ بت ہمارے سفارشی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے کلام اللہ شریف میں یا کسی نبی پہ ایسی کوئی آیت نازل نہیں کی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جن کو معبود سمجھ کے عبادت کی گئی وہ اللہ کے ہاں سفارش ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ مومن سفارش کرے گا، نبی سفارش کرے گا، ولی بھی سفارش کرے گا، حتیٰ کہ اماں بابا بھی سفارش کرے گا۔ بڑی توجہ کہنی، قرآن کا قاری بھی سفارش کرے گا، مسجد کا امام بھی سفارش کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا اگر کوئی ہے تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت، کوئی ہے کہ میں نے کہیں حکم دیا ہو تو لے آؤ آسمانوں اور زمینوں میں، کسی طرح سے لے آؤ۔ اللہ نہیں جانتا کسی ایسے کو جس نے یہ حکم دیا ہو، یا جس کی عبادت اللہ نہیں جانتا جو اس کا شریک ہو، یعنی اللہ کے علم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔
اللہ ان چیزوں سے بری ہے جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ جوڑتے ہو۔ فرمایا وما کان الناس الا امۃ واحدہ، لوگ ایک امت ہے، پھر لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ اگر حکم نہ کر چکا ہوتا تو ضرور فیصلہ کر دیتا، اور یہ جو بت پرست ہیں کب کے مٹ گئے ہوتے، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے کہ قیامت کے دن تک اس کو روک رکھا ہے، کیونکہ یہ دار جزا نہیں دار عمل ہے۔ اب کہیے ذرا سبحان اللہ۔ مختصر آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالی نے ناشکری کرنے والوں کے انجام کا ذکر کیا۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کے چراغ کو روشن فرمایا اور یہ چراغ اپنی کرنیں پھیلانے لگا اور مکے کی ان تاریک وادیوں کو نور ایمان سے نورانی کرنے لگا، اور جو دور دور سے پروانے آ کے اس نور کے گرد منڈلانے لگے، لیکن جو قریب تھے وہ دور رہے۔ قریش نے بہت دیر کر دی ایمان لانے میں، بہت مشکل، کیونکہ اپنا معاملہ تھا گھر کا، اس لیے وہ ایمان نہیں لائے۔ یمن سے کوئی آ گیا، کوئی روم سے آ گیا، کوئی مدینہ سے آ گیا، کوئی کہیں سے آ گیا، لیکن جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا بڑا درد، آپ کو بڑا دکھ تھا اس چیز کا کہ میرے اپنے رشتہ دار مجھ سے دور ہیں، نہیں آ رہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو قحط کی بد دعا کر عرض کی مولا کریم ذرا ان پہ قحط مسلط کر، ان پہ خشک سالی مسلط کر، تاکہ یہ تیری طرف رجوع کریں۔ توجہ ہے یہ تیری طرف رجوع کریں۔ بس پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے لفظ خالی نہیں آتے۔ بس سرکار نے جب دعا کی ان کے خلاف تو پھر کیا تھا، مکہ میں قحط پڑ گیا، قحط پڑ گیا اور بارش آنا رک گئی۔ جب بارش آنا بالکل ختم ہوئی اور لوگ مرنے لگے، مردار کھانے لگے، خشکی ہو گئی، سبزہ اگنا بند ہو گیا، جب دیکھا کہیں سے کام نہیں بن رہا، پھر آپس میں جڑ بیٹھے، کہنے لگے کوئی لات سے مانگو، منات سے مانگو، عزا سے مانگو، نائلہ سے مانگو، جاؤ 360 کڑے تم کہتے ہو فلانا بارش والا ہے، جاؤ اس کے بعد سامنے جھکو۔ انہوں نے کہا بہت جھک لیا لیکن کام نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا اس کے پاس جاؤ جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے گا جناب من جب دیکھا کام نہیں بن رہا، انہوں نے کہا ہم تو ان کا انکار کرتے ہیں، ہم تو ان کو مانتے نہیں۔ انہوں نے کہا جب مجبوری بن گئی ہے تو اب ماننا بھی پڑے گا۔ اب سنیے گا، جب کوئی کام نہ بنا ان کا، انہوں نے ابو سفیان کو یہ مکی دور تھا سرکار کا، ابھی مدینے نہیں گئے تھے سرکار، ابو سفیان کو سفارشی بنا کے بھیج دیا، کہنے لگے جاؤ ان سے کہو آپ کی جو ہے قوم پیاسی مر رہی ہے، بھوکی مر رہی ہے، آپ ہاتھ اٹھا دیں گے تو کام بن جائے گا۔ جب ابو سفیان آئے تو ابو سفیان نے آ کے کہہ دیا آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان والے، آپ کے قبیلے والے، آپ کے شہر والے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مہربانی فرماؤ کوئی دعا کر دو ہمارے لیے۔ ایک وہ تھا کہ مانتے نہیں تھے، پھر جب آئی سر پہ مصیبت پھر کہنے لگے اب مہربانی کرو ہمارے لیے دعا کرو۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا، اچھا کہو گے سبحان اللہ۔ اجابت کا جوڑا، عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد۔ میرے آقا کی دعا دلہن بن کے نکلی، اجابت لپکی اور بھاگ کے قبول کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا پہنچی، رب نے کرم فرمایا، یا میرے آقا نے یہ ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ واپس آئے، ادھر سے رحمت کی بدلی بھی آئی۔ مکہ میں بارش، ایسی بارش۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، کہیے سبحان اللہ۔ ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، ابھی آپ نے ظاہری طور پہ اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی آپ کے ہاتھ بھی ننھے تھے، پیارے پیارے تھے، میٹھے میٹھے تھے، ہنسی۔ تو اس وقت بھی ایک دفعہ مکہ میں بارش بند ہوئی، اور جب بارش رک گئی تو لوگ باہم اکٹھے ہوئے ابو طالب کے پاس، کیونکہ آپ مکے کے بیت اللہ شریف کے متولی تھے، تو آپ کے پاس آئے، کہنے لگے ابو طالب بارش نہیں ہو رہی تو کوئی ذریعہ اختیار کرو۔ انہوں نے کیا کیا،
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، آپ کو لیا، پیار بڑا کرتے تھے سرکار کو، بہت پیار تھا، دیوانے تھے حضرت ابو طالب، حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور مستانے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار کو لیا، بیت اللہ شریف میں آئے، مزاب رحمت کے نیچے بیٹھے، وہ پرنالا جو رحمت کا لگا ہوا اس کے نیچے بیٹھے، اور بیٹھ کے آپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھا، سبحان اللہ، میرے آقا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھا، بڑے بڑے ہاتھوں میں، یہ پیارے پیارے ہاتھ، کرم والے ہاتھ، یوں گود میں بٹھایا، در یتیم تھے، اماں بھی نہیں تھی، بابا بھی نہیں تھا، نان دادا بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، بہن بھائی بھی نہیں تھے میرے آقا، یوں ہاتھوں میں رکھے ہاتھ، اور یوں ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے، اور یوں آسمان کی طرف ابو طالب نے دیکھا اور عرض کی، اے زمین و آسمان کے مالک، اس پیارے چہرے والے، اس سونے ہاتھوں والے، گویا پتا تھا ان کو یہ بڑی عظمت والا بچہ ہے، یوں رکھا اور کہا ان پیارے پیارے ہاتھوں کا واسطہ ہے، گھات سالی پڑ رہی ہے، مہربانی فرما دے، کرم فرما دے، اب بارش نازل کر دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب میرے آقا کے ہاتھ یوں اٹھے ہوئے تھے اور ابو طالب دعا کر رہے تھے، گویا مصطفیٰ بھی مسکرا رہے تھے، ہاں میرے آقا بھی مسکرا رہے تھے، اور جب ہاتھ یوں ہوئے، یوں ہاتھ ہوئے، ادھر بارش اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چہرہ کو دیکھا کرتے تو ہنسنے لگ جایا کرتے، حضرت عباس حضور کے چاچا ہیں، یہ بھی ہیں جی، ہمارے جد امجد ہیں، انہوں نے وہ جب سرکار کو دیکھتے تو مسکراتے تھے، بلکہ ابو طالب کا قول تھا، انہوں نے کہا گویا رحمت تو آپ کے چہرے پہ کھڑی رہتی ہے، سرکار کے چہرے کو ابو طالب دیکھتے تو کہتے رحمت تو آپ کے سونیاں گویا چہرے پہ کھڑی رہتی ہے، بس آپ رحمت، بس آپ مسکراتے ہو، رحمت مسکرا پڑتی۔ سنیے سنیے صحیح، جب بارش نہیں ہو رہی تھی، ابو سفیان آئے، کہنے لگے آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، لوگ مردار کھا رہے ہیں، آپ مہربانی کیجیے بارش کی دعا۔ میرے آقا نے دعا کی، بارش آ گئی، مکہ میں تھل 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 مچ گیا، بارش بارش بارش، گویا رحمت نے بھی کہا اب جس نے دعا کی ہے وہی کرے گا تو ہم کریں گے، یہ بات ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب بارش ہونے لگی مکہ میں، بہت بارش ہو گئی، حتیٰ کہ سبزے اگ آئے، درخت بڑے ہو گئے، اور جو ہے وہ جانور فربا اور موٹے ہو گئے، لوگوں کو خوراک میسر آئی، بارش پھر بھی کھڑی ہے، پانی توجہ کہہ نہیں صحیح، بارش پھر بھی کھڑی ہے، یہ کس کا نبی ہے بھائیو؟ ہمارا نبی۔ اور کہتے کیوں نہیں ہو یار، ڈرتے ہو یار، اتنی بھی نیند اچھی نہیں ہوتی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کس کا نبی ہے؟ پھر میں ناز کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ میں نعرہ لگا سکتا ہوں اپنے نبی کا، اگر کوئی ہو ہمارے نبی جیسا تو لاؤ، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو اشارہ کر دے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان چیزوں کا لطف لیجئے، یہ اصل ایمان کی جان ہے، اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا؟ بارش بارش بارش، دیکھا اب تو بارش اتنی ہو گئی کہ رحمت کی جگہ یزامت بننے لگی ہے، پھر آ گئے وہ کہنے لگے بارش بہت ہو رہی ہے، کہ بارش ہو رہی ہے، اب کہیں بارش میں ڈوب کے نہ مر جائیں، یہ مکہ ڈوب ہی نہ جائیں، اب مہربانی کرو، پھر ہمارے اوپر رحم کر دو، بارش کو رکوا دو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، پھر فرمائی یا اللہ ہمارے اوپر نہ برسا، ہمارے گردا گرد برسا، ہمارے اوپر نہ برسا، ہمارے گردا گرد بنا برسا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو مکہ کے اوپر سے بارش ٹل گئی اور گردا گرد وادیوں اور پہاڑوں میں بارش ہونے لگی، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنے محبوب کے معجزے کو ذکر کیا، پڑھ کے تو ویک جڑا مرضی سپارہ، قسم خدا دی سانو سب نالو پیارا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، فرمایا اور جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں مزہ رحمت کا، جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی رحمت دے دیتے ہیں، مشکل میں پھنسے تھے، دعائیں کرتے تھے، ہم نے ان کے اوپر رحمت کر دی، یہی حالت ہماری بھی ہے، ہم جب پھنستے ہیں مصیبت میں ہم کہتے ہیں اللہ اب مہربانی کر، اب مہربانی کر، جب اللہ مہربانی کر دیتا ہے، 4 ٹکے جیب میں آئے، صحت آ گئی، اولاد بڑی ہو گئی، سب کچھ کہنے لگا اب تو میں ملک صاحب ہوں، اب تو میں خان صاحب ہوں، اب میں چودھری صاحب ہوں، اب میں نے تو سب کچھ کیا، کس نے کچھ کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا، فرمایا جب ہم انہیں دے دیتے ہیں پھر وہ مکر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، فریب کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں
फी आयातिना, हमारी निशानियों के मुताबिक। आपकी तवज्जो, आयत से मुराद क्या है? आयतों में सबसे पहली आयत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, यानी वो फिर सरकार के मुकाबले में चाले चलते, क्योंकि आप ना होते तो कुरान ना होता। अगर कहें आयत कुरान है तो कुरान असल क्या है? कुरान की असल क्या है? मेरे आका हैं, और कुरान की मेरे आका ईमान की भी असल, कुरान के भी असल, तमाम कायनात की असल। बल्कि मैं कहूँ तो आप अल्लाह ताला की पहचान का ज़रिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और किसी ने कहा कि अल्लाह का मजहर कौन है? अल्लाह का मजहर कौन है, यानी अल्लाह की पहचान कहाँ से होती है? तो कहा गया अल्लाह का मजहर, अगर अल्लाह की पहचान किसी ने देखनी हो तो वो मुस्तफ़ा का चेहरा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और साढ़े सराकी दे भावलपुर दे एक बुजुर्गन मोहकम दीन सेरानी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे क्या बुजुर्ग गुजरिया, ऐसे क्या जवान उन्होंने दे मुरीद ने ख्वाजा अल्लाह यासे या उन्हें फरमाया खुदा मुहम्मद बनावण तो सदके, जरा गाल समझो, उन्हें क्या? खुदा मुहम्मद बनावण सदके, खुदा मुहम्मद बनावण सदके, मुहम्मद खुद बनावण तो सदके, खुदा बनावण, खुदा मुहम्मद बनावण सदके, मुहम्मद खुद आ बनावण तो सदके। फरमाया सदके वनी जे कि अल्लाह ने सोना मुहम्मद की में बढ़ा, की में सोने महबूब को बढ़ाए। और वन फरमाया कि मेरे आका जी में चाहे, जिमें मेरे आका चाहे, जिमें जो कुछ आप चाहते हैं अल्लाह उमें करेंदा। फरमाया मुहम्मद दे खुद बन आवण तो सदके, फरमाया जी में मेरे आका चाहे अल्लाह उमें आपको बढ़ाए, जिमें आप चाहे अल्लाह ने उमें आपको बढ़ाए। और बई तफसील लोग आई की कुछ शायरा ने, उन्हें क्या कि खुदा दा मजहर अगर कहीं देखना होवे, खुदा दी कोई रहमत दा निशान देखना होवे, असे एक गाल करे सु अगर देखनी होवे तो वाला देख गिने मेरे आका मदीने वाले सरकार। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह ने फरमाया फी आयत, नहीं साथ से करते हैं हमारी आयतों में, यानी मेरे नबी की तकजीब करते हैं। फरमाया कुलिल्लाहु अस्रा मकरा, फरमाया ऐ हबीब आप फरमाओ बस बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे मकर को, तुम्हारा खुफिया, अल्लाह भी जल्द खुफिया तदबीर करने वाला है। कुलिल्लाहु अस्रा, अस्रा कहते हैं सरी, जल्दी करना, बस बहुत जल्द अल्लाह ताला तदबीर करने वाला है। इन्ना रुसुलना, बेशक जो हमारे फरिश्ते हैं, यक्तुबून, वो लिख रहे हैं, मा तमकुरून, जो तुम मेरे हबीब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है, मौला करीम इश्क मुस्तफ़ा के कतरात हमें अता फरमाए और हमारी ज़िंदगी को सरकार की ताबेदारी में लाए।